الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عز و ناز میں لکھوکھا کروڑہا انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام کے ہدیے اور نذرانے پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، برادران اسلام، عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ شرح اسماء الحسنی کی یہ سیریز ایپیسوڈ وائز اور قسط وار نور شفا یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے نئی آنے والی اپڈیٹس کو ہمارے دیگر سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی جان سکتے ہیں، جس میں سے سر فہرست www.markazislam.com ہے۔ ہمارے پیر و مرشد جن کے حکم پر شرح اسماء الحسنی کی اس سیریز میں بندہ ناچیز آپ کے سامنے حاضر ہے، حضور شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت طبیب ملت مخدوم المشائخ حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زید شرفہ و اطال اللہ عمرہ و حیاتہ۔ آپ کے حکم سے یہ سیریز کا آغاز کیا گیا۔ آپ کے یوٹیوب چینل جو آپ کا پرسنل ہے، آفیشیل یوٹیوب چینل ہے پیر ابو نعمان رضوی سیفی، اس پر بھی آپ یہ اپڈیٹس دیکھ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ نور شفا فیس بک پیج بھی لانچ کر دیا گیا ہے۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی نام سے فیس بک پیج جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ ادارہ مرکز اسلام کا پیج اور دیگر ہمارے واٹس ایپ چینلز، ان سب سوشل میڈیا ہینڈلز کو آپ جو ہے وہ واچ کیجئے، دیکھیے، فالو کیجئے اور آگے شیئر کیجئے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آج ہم اللہ رب العزت کے جس اسم مبارک کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ ہے اسم رحمان یا رحمان الرحمن۔ اسم مبارک ہے، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی اور جمالی نام ہے۔ اس کی تاثیر جمالی ہے، بہت شاندار، بہت باکمال، بڑا ہی بابرکت اسم مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء مبارک بابرکت بھی ہیں، باعظمت بھی ہیں، بارفعت بھی ہیں، باوسعت بھی ہیں، اور اپنے اندر بہت سے رازوں کو، بہت سے اسرار کو سموئے ہوئے ہیں۔ جیسے وہ ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر کی جو ذات ہے اس کا مثل و مثال کوئی نہیں، اسی طرح اس کے اسماء مبارکہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الاعراف کی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔
اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارنا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے محبوب ناموں سے پکارو، اس کے پسندیدہ ناموں سے پکارو۔ ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا تربیت دیا گیا ہے، تربیت ارشاد فرمائی گئی ہے کہ نیک کام کوئی بھی شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آغاز سے کریں۔ کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی نیک کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے لگے ہیں تو آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے، اس کے پسندیدہ، اس کے صفاتی ناموں سے پکارنے سے اس کی محبت، اس کی الفت وہ جو ہے وہ میسر آتی ہے اور عطا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحیم ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، نہایت کرم فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے گھر کے اندر اثرات بد موجود ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، گھر کے اندر نچاکیاں بڑھ گئی ہیں، میاں بیوی کے اندر لڑائی، بچوں کی ماں باپ سے نافرمانی، ماں باپ کی بچوں پر سختی، بے جا سختی۔ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جس میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ابا جان جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے، پتہ نہیں کون سی کیفیت ان پر آن پڑی۔ تو بعض اوقات ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ تھا وہی بگڑ گیا اور جناب اس کے اوپر کسی عورت نے سحر چلا دیا، جادو چلا دیا، وار چلا دیا کہ وہ اب اس غیر عورت کے پیچھے 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 چلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ گھر کا سربراہ ہونے کے باوجود اس طرح کی حرکات و سکنات سے بچ نہیں پایا۔ کیسے بچتا کہ سحر ہو گیا اس کے اوپر کالے وار چلا دیے گئے، اس کے اوپر تعویذات کرا دیے گئے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ یا رحمان کو اور یا سلام کو کوشش کرے کہ اگر وہ گھر میں ہے تو ان پر یہ 1100 مرتبہ پڑھ کر یا رحمانو یا سلامو، یا رحمانو یا سلامو، یا رحمانو یا سلامو پڑھ کر پانی پر بھی پھونک مارے اور اس کے سر پر بھی پھونک مارے، یا اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے ان کے جسم پر پھیرے، سحر جو ہے وہ کٹے گا۔ تعویذات کا اثر جو پلائے گئے ہیں، جو کھلائے گئے ہیں، وہ جس پانی پر آپ پھونک ماریں گے وہ پانی پلایا جائے، یا اس میں یا رحمان کو چھوٹا چھوٹا ایک کاغذ پر، جیسے کہ یہ ایک کاغذ ہے، یہ ایک سفید کوڑا کاغذ ہے، اس پر 298 بار لکھ کر یا رحمانو یا سلامو کو جو ہے وہ لکھ کر زعفران کے ساتھ، زعفران کی روشنائی کے ساتھ، آب زمزم کے ساتھ وہ لکھ کر اس پانی میں ڈال دیا جائے اور وہ پانی اس مریض کو پلایا جائے، تو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ کرم فرماتے ہیں اور وہ مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سے وہ اثرات بد کی جو کیفیت تھی، نیگیٹو انرجی کی اور بیڈ ایفیکٹس کی، وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر جسم میں تکلیف ہے، درد ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، پریشانی سے دوچار رہتے ہیں، کسی بھی طرح کا درد ہے، تو اس اسم مبارک یا رحمانو کا کثرت سے ورد کرے، اور پھر جب وہ اپنا ورد مکمل کر لے بغیر گنے کثرت سے کرے، 5 منٹ کر لے، 10 منٹ کر لے، آدھا گھنٹہ کر لے، گھنٹہ کر لے، جب اس اسم مبارک کا ورد مکمل کر لے تو پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پر جو ہے وہ اس طرح سے پھیر لے، اور جس جگہ پر زیادہ درد ہے، مثلا بازو میں ہے، تو وہاں اس کو اس طرح سے پھیرے اور جھاڑنے کی سی کیفیت بنا لے، تو اللہ کریم جو ہے اس میں بھی شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی سستی، اس کی کاہلی، اس کے درد جو ہے، طبیعت میں بے چینی جو ہے، ٹینشن جو ہے، ڈپریشن جو ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
سرکار پیر صاحب اس کا خاص وقت ارشاد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 298 مرتبہ یا رحمانو پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کے حقدار ٹھہرتا ہے وہ شخص، اور اس پر کوئی رکاوٹ یا مشکل نہیں پڑتی۔ جو شخص 298 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اس اسم مبارک یا رحمان کو جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے یا اس نے کہیں سے استخارہ کروایا ہے کہ جناب کاروبار میں بندش ہو گئی ہے، ملازمت نہیں مل رہی، رزق میں بندش ہو گئی ہے، رزق میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس اسم مبارک کا نقش جو انشاءاللہ تعالی آنے والی سیریز میں آپ تک پہنچایا جائے گا، اس اسم مبارک کا نقش لکھ کر یا لکھوا کر یا خانقاہ سے منگوا کر اپنے پاس رکھے، اپنے پرس میں رکھ لے، اپنے گلے میں پہن لے یا اپنے دائیں بازو کے ساتھ باندھ لے، اس کے کاروبار میں فراخ دستی نصیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی سورت رحمان، کیونکہ اس میں رحمان کا ذکر ہو رہا ہے، تو سورت الرحمان کو ڈیلی سنتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس صورت مبارکہ کو سنتا ہے، اس کو کسی قسم کی بیماری ہے جسے لا علاج قرار دے دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کو کینسر یا سرطان کی بیماری بھی لاحق ہے تو اس صورت مبارکہ کو الرحمن کو، سورۃ الرحمن کو وہ ڈیلی سنے، چاہے ایک مشہور قاری صاحب ہیں قاری عبد الباسط، ان کی آواز میں سن لے، یا ہمارے قاری صاحب ہیں الشیخ القاری المعزن قاری محمد فیضان رضا المعزن الحنفی السیفی صاحب، جو ہمارے جو ہے امام بھی ہیں اور ہمارے تجوید شعبہ تجوید کے استاذ بھی ہیں، ان کے زبان مبارک سے جو ہے ان کی زبان سے وہ سن لے، ان کے انداز میں سن لے، تو اسے سننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے اور آپ سکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورۃ الرحمن کو ڈیلی سنیں، 3 بار سنیں، 7 بار سنیں، 5 بار سنیں، جتنا ممکن ہو سکے اسے سنیں اور سنتا چلا جائے، اس پر لا علاج امراض جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہٹ جاتی ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص جسے آپ دیکھیں کہ وہ بے حیائی کے اندر اور ناجائز تعلقات کے اندر پھنس گیا ہے، ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ ایک بہت بڑا کیس ہمارے پاس آیا انگلینڈ کے اندر سے، ایک شخص کہنے لگا پیر صاحب میری بیوی جو ہے وہ مجھے اپنے کمرے میں داخل ہونے تک نہیں دیتی اور لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، حالانکہ 2 بچے بھی ہیں، تو چیک کر کے بتائیں، استخارہ بھی کریں، اس کا حل بھی دیں۔ اب استخارے میں یہ آیا کہ وہ خاتون کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات میں پھنس گئی ہیں۔ اچھا، اس میں بد احتیاطی کیا ہے؟ ہماری ایک سیریز جادو کے اوپر آئے گی انشاءاللہ تعالی اور اثرات بد کے اوپر، اس میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ زیر جامہ یا ہم یہ کہہ لیں انڈر ویئر جو انسان کپڑوں کے نیچے پہنتا ہے، بنیان ہے اور جناب زیر جامہ جو ہے وہ انڈر ویئر ہے، زیر جامہ یہ بد احتیاطی ہے کہ زیر جامہ ہم پھینک دیتے ہیں یا لاپرواہی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے کیسز بھی دیکھے گئے ہیں کہ کسی کے زیر جامہ پر جادو چلایا گیا تھا اور اس نے خاندان کی بدنامی کا سبب بنا۔ اس میں اس شخص کی کوئی غلطی نہیں تھی، صرف اتنی بد احتیاطی تھی کہ اس کے ساتھ وہ لاپرواہی کر بیٹھا اپنے زیر جامہ کپڑوں کے ساتھ، اور جناب ان پر چلانے والوں نے اس طرح کے جادو چلائے کہ جناب دنیا کے سامنے بے عزت بھی ہوا، ذلیل بھی ہوا، خوار بھی ہوا۔
اسی طرح سے شلواروں پہ جادو ہو جاتا ہے، قمیضوں پہ ہو جاتا ہے، تو اپنے کپڑے کسی کو دیتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے یہ احتیاط ضرور کریں کہ یا حفیظو یا سلامو 11 بار پڑھ کر ان کپڑوں پہ پھونک مار دیا کرے۔ ابھی قربانی کا وقت آنے والا ہے، برکت کے لیے سالہ سال سے سرکار پیر صاحب جو ہے اور ہمارے دادا مرشد جو ہیں وہ یا شہیدوں کا عمل کرواتے ہیں گوشت پر۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے، اور دوسرا جس طرح سے دنیا جدید سے جدید ہوتی جا رہی ہے، ماڈرن ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح سے جادو کے طریقے بھی ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں، جدید ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے کیسز بھی دیکھنے کو ملے ہیں، اور بارہا آپ خانقاہ میں آئے کریں نا تو آپ کو پتہ چلے، لوگوں کے دکھڑے سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ جناب ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ کسی کے گھر گوشت بھجوایا تھا، تب سے ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں۔ یہاں کی استعمال کی گئی چیز، ہمارے استعمال کی گئی چیز کسی کے ہاں بھیجی گئی، مثال دے رہا ہوں، آگے سے وہ کیسا شخص ہے، وہ حاسد ہے، وہ آپ کے معاندین میں سے ہے، وہ آپ کے مخالفین میں سے ہے، وہ آپ سے جیلسی رکھنے والا ہے، کیسا ہے یہ آپ اس کے دل کو تو نہیں جانتے۔ تو دور جدید کے ساتھ ساتھ جادو کی انداز بھی جو ہے، وہ کالے علم کے انداز جو ہے وہ بھی جدید ہو گئے۔ تصویروں پہ جادو کیا جاتا ہے، بالوں پہ جادو کیا جاتا ہے، ناخنوں پہ جادو کیا جاتا ہے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے جو میں نے عرض کی، یا رحمان کو یا رحمان یا رحمان اس اسم کا ورد اپنایا کریں۔ اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے۔ سرکار پیر صاحب فرماتے ہیں یقین اعظم ہی اسم اعظم ہے۔ میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں، وہ یا باسطو پڑھا کرتے تھے، فریدی صاحب، اور یا باسطو پڑھتے تھے اللہ کے اسم مبارک، اور وہی پڑھ کے دم فرمایا کرتے تھے، اللہ شفا دیتے تھے۔ اگر کوئی جنات زدہ مریض ہے، اسیب زدہ مریض ہے تو یا باسطو پڑھتے تھے۔ اگر کسی کو بخار ہے یا باسطو پڑھتے تھے۔ اگر کسی کے کاروبار میں بندش ہے یا باسطو کا اسم کا ورد کرتے تھے۔ تو وہ ان کا اسم اعظم بن گیا تھا، اس کی تاثیر انہوں نے حاصل کر لی تھی، اس نام کی عظمت کی، اس نام کی فضیلت کی سیر انہوں نے کر لی تھی۔ اب ایک شخص یا رزاقو پڑھ رہا ہے، لیکن اس نام کی اس نے سیر نہیں کی، کسی پیر صاحب سے سنا، کسی بابا جی سے سنا، کسی یوٹیوبر سے سنا، کسی فیس بک پیج والے سے سنا، کسی رسالے سے پڑھ لیا کہ یا رزاقو 313 مرتبہ پڑھو تو رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، لیکن اس نے سیر نہیں کی تھی، اس نے اس کی عظمت کی سیر نہیں کی تھی، اس نے اس کی فضیلت کی سیر نہیں کی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ صرف رٹا کیا، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، لیکن یقین کی دولت اس کے برین میں پیوست نہیں ہوئی تھی، ذوق کی، شوق کی، معرفت کی جو دولت تھی وہ اسے میسر نہیں آئی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی معاملہ حل نہیں ہوا، اور جناب مورد الزام کسے ٹھہرایا گیا کہ جناب وظیفہ جو ہے وہ اس طرح سے، اور یہ وظیفہ نہ کرو، وہ وظیفہ نہ کرو، یہ عمل نہ کرو، یہ اسم سے نہ پکارو۔ اللہ کا ہر نام ہی ایک الگ تاثیر اور ایک اپنے اندر جہان رکھتا ہے۔ اب دیکھیں یا رزاق جو بندہ پکارتا ہے اس کی سیر کر لے۔ سیر کیا کرے کہ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اے رزق پہنچانے والے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور رزاق کی سیر یہ ہے، رزاق کی سیر یہ ہے کہ وہ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، پہاڑوں پہ موجود لوگوں کو بھی اور مخلوقات کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، سمندر کی تہوں میں موجود مچھلیوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، چڑیوں کو بھی رزق دیتا ہے، کبوتروں کو بھی رزق دیتا ہے، چیلوں کووں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی سیر کر لیں۔ اور میں نے اس بزرگ کو دیکھا کہ وہ یا باسطو پڑھتے تھے، دم فرماتے تھے، اللہ کام فرما دیتے تھے۔ تو آپ ایک اسم مبارک یا رحمانو
کے ساتھ جڑ جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اور علماء کرام اور مفسرین کرام کی کتابوں سے یہ بات اخذ کی گئی ہے اور یہ خلاصہ ملا ہے کہ یا رحمان پکارنے والے شخص کو اللہ کریم جو ہے وہ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا اگر کوئی ناجائز تعلقات ہو گئے ہیں کسی کے ساتھ، کسی کی بیوی کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئے ہیں، کسی بیوی کے شوہر کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات بن گئے ہیں، تو احتیاطی تدابیر میں سے بھی میں نے تدابیر بتا دی ہیں، اور یا رحمانو کا ورد بھی میں نے بتا دیا ہے۔ اب نیا جو اس کی کاٹ ہے، ناجائز تعلقات کے لیے یہ چیز ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی، ڈائگنوس ہو گئی، اس کے سمپٹمز بھی ملے، اس کے کاؤز بھی پتہ چل گئے، تشخیص بھی ہو گئی، استخارہ بھی ہو گیا، حساب بھی ہو گیا کہ جناب ناجائز تعلقات ہے، اب کیا کرے؟ اب اس کی کاٹ کے لیے ایک انداز اپنا لے۔ کیا انداز اپنائے؟ کہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جائے، کسی اللہ والے کی رہنمائی کے اندر، گائیڈنس کے اندر جڑ جائے، کسی تقوی و پرہیزگار شخص اور ولی کے ساتھ جڑ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی گائیڈنس یہ ہوگی کہ اللہ کو اس کے نام کے ساتھ نہایت وثوق کے ساتھ، نہایت تیقن کے ساتھ، نہایت گڑ گڑا کر درد مندانہ اپیل کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یا رحمانو کو کثرت سے پڑھے، پہلا کام۔ اور دوسرا کام، اس اسم مبارک کو مشک، یاد رکھیے گا، خالص ہو، 2 نمبر نہ ہو، مشک اور زعفران اور گلاب سے لکھ کر ایک نقش بنا لے اس اسم مبارک کو۔ میں نے پہلے بھی بتایا اور میں نے کورا کاغذ بھی دکھایا تھا، یہ کورا کاغذ ہے، خالص مشک کے ساتھ، خالص زعفران کے ساتھ اور عرق گلاب کے ساتھ لکھ کر اپنے گھر میں، اگر گھر کے اندر مسئلہ ہے یا جس گھر میں وہ ناجائز تعلقات رکھنے والا آپ کا عزیز، آپ کا قریبی، آپ کا دوست، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، آپ کا بچہ، آپ کی اولاد، کوئی بھی وہ ناجائز تعلقات میں پھنس گیا ہے، 298 بار اس کو خالص مشک اور زعفران اور گلاب کے ساتھ لکھ کر اپنے گھر میں دفنا دے، اور لیمینیٹ کر کے اور کپڑا چڑھا کے، کسی بھی رنگ کا ہو، زیادہ کوشش کرے سبز رنگ کا یا بلیک رنگ کا ہو، اس کپڑے میں اس کو لپیٹ لے اور گھر کے اندر دفنا دے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ اس کے ناجائز تعلقات بھی ختم ہوں گے، اور وہ دوبارہ شخص، جس شخص کے چنگل میں جس کے ساتھ ناجائز تعلقات میں پھنس گیا ہے، اس سے وہ واپس نکل آئے گا۔ اس نے جادو چلایا ہے، کھلایا پلایا گیا ہے، زیر جامہ پر جادو چلا دیا ہے، ناخنوں پر چلا دیا ہے، بالوں پر چلا دیا ہے، جس طریقے سے چلایا ہے اس کی تشخیص ایک عامل اور کامل کر کے دے گا، اور اس کی رہنمائی کے ساتھ چلے۔ پہلا کام تو یہ کرے کہ یا رحمان کا ورد کرے، اور دوسرا یہ لکھ کر دفنا دے، اور تیسرا کام جو اسی بیان میں نے بیان کیا کہ پلانے کے لیے زعفران کے ساتھ لکھ لے اور اسے دھو لے یا اسے بوتل میں ڈال لے، اور اس کی روشنائی گھل جاتی ہے، وہ پلائے۔ جس طریقے کے ساتھ جادو چلایا گیا ہے اس طریقے کو تشخیص کرتے ہوئے ان اندازوں کو آپ نے اپنانا ہے یا رحمانو کو۔ انشاءاللہ تعالی تفصیلی جو ہے جادو کے اوپر جو سیریز ہے ہماری، انشاءاللہ تعالی محرم کے اندر اور سفر کے اندر آپ کے ساتھ ہوگی۔ شرح اسماء الحسنہ کے حوالے سے ہمارے انشاءاللہ تعالی بیانات جو ہیں وہ آتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ نے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اس کی اجازت، خاص الخاص ان اعمال کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ
کمنٹ باکس میں یا رحمان یا رحمان یا رحمان 3 مرتبہ لکھیں اور اسے آگے شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں سے کروائیں نیکی کی نیت سے کہ آپ کو آج سے پہلے یار اس شرح اسماء الحسنہ کے حوالے سے کوئی سلسلہ وار آپ کو سیریز سننے اور دیکھنے کو نہیں ملی۔ کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہر کوئی بندہ کتاب پڑھ نہیں سکتا، خرید نہیں سکتا، لیکن سن تو سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ شاید کسی کا فائدہ ہو جائے جو دوسروں کے لیے بھلا کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے بھلے کا باعث بنتا ہے۔ یقین کر لیجئے کہ جو دوسروں کے لیے بھلے کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا پہلے فرما دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھلے کا باعث بن جائے، جو دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بن جائے، جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث بن جائے۔ اسی طرح سے اس کے اعداد کے مطابق جو ہے وہ اسم نقش جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نقوش، اس میں ذات کا نقش جو عرصہ دراز سے کئی دہائیوں سے خانقاہ اولیاء میں مریدین کو اور مریضوں کو پینے کے لیے اور گلے میں پہننے کے لیے دیا جاتا ہے، جس کے اندر جادو کی کاٹ بھی ہے اور سحر و اسیب کی کاٹ بھی موجود ہے، اور ہمیں 100% سے زیادہ اچھے ریویوز بھی ملے ہیں، اور ہمیں اس کے مشاہدات کا بھی اندازہ ہوا ہے، اور ہم نے اس کے ثمرات بھی دیکھے ہیں، اس کے فیوزات بھی دیکھے ہیں، اس کے کمالات کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس میں ذات کا نقش اور اس میں رحمان کا نقش اور دیگر جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کیے جائیں گے، لیکن جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ذات اور اس میں رحمان کا جو نقش ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکھایا جائے گا۔ لکھیں گے کیسے، استعمال کیسے کریں گے، طریقہ کیسے ہوگا، نیت کیا ہوگی، وقت کیا ہوگا، اس سب پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، بیماری ایسی ہے کہ جاتی نہیں، دوائیاں کھا لی ہیں، حکیمی بھی کھا لی ہے، ہومیوپیتھی بھی کھا لی ہیں، آیوروید بھی کھا لی ہیں، ایلوپیتھی بھی کھا لی ہیں، میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کرا لیے ہیں، بیماری نہیں جاتی۔ برکتوں کا، اسم رحمان کی عظمتوں کا، اسم رحمان کی کمالات کا، اس کے فیوزات کا جو ہے وہ ایک جائزہ لے لیجئے اور اس کی سیر کر لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کافروں پر بھی رحمان ہے، وہ مسلمانوں پر بھی رحمان ہے، وہ غیر مذہبوں کے لیے بھی رحمان ہے، وہ جناب چرند پرند حیوانات نباتات جمادات کے لیے بھی رحمان ہے۔ اس کی رحمانیت کا کوئی شخص جو ہے وہ حد الامکان اور ایک حد تک جسے کہتے ہیں کہ اس کی رحمانیت، اس کی صفات لامحدود ہیں، اس کا کوئی جائزہ حد الامکان نہیں لگا سکتا۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ وہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک جو اللہ کی رحمت ہے وہ محسنین کے نزدیک ہے، محسنین کے قریب ہے۔ تو آپ اس سے معرفت حاصل کر لیجئے، اس کے فیض کو پا لیجئے، مانگ لے جو جی چاہے مانگ لے، رحمان دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، جس سے مانگیں تو خوش ہوتا ہے، اس سے مانگیں جی بھر کے مانگے، اس طرح سے مانگے کہ اے اللہ ہمارا دسترخوان وسیع فرما، اے اللہ ہمارا گھر بار وسیع فرما، اے یا رحمان ہمارے کثرت سے اولاد عطا فرما، ہمیں تندرستی عطا فرما، ہمیں شفا عطا فرما، ہمیں نور شفا عطا فرما، شفاؤں کا نور عطا فرما۔ اس سے مانگتے چلے جائیں، وہ خوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس سے مانگیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہ فرماتا ہے مجھے میرے ناموں سے پکارو۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ الرحیم، اسم رحیم پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسم رحمان کے باطنی اور ظاہری فیوزات، کمالات، معرفت عطا فرمائے، ثمرات عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری حاجتوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔